ذمے تمہارے نہیں ہے وہ کرنا ہے. آپ کے ذمے بالغ بچے ہونے کے بعد، ان کی تعلیمات پوری ہونے کے بعد، ان کو ازواجی زندگی میں جوڑنے کے بعد ماں باپ پہ کوئی فرض باقی نہیں رہتا. بات سمجھ رہے؟ اولاد کو قابل بنا دیے، ان کی زندگی سے جوڑ دیے، حلال اور حرام کی تمیز سکھا دیے، بعد ماں باپ پہ بچے کوئی اور حق نہیں. اب بچے پہ حق ہے پوری زندگی سے، ماں باپ کا حق اس کی آخری سانس پہ چلتا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی بیوی بچے والا ہونے کے بعد بھی اس کی پرورش، اس کی ذمہ داری لے کے چل رہا ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے مگر چل رہا ہے، تو یہ امور جو اپنی طبیعت سے انہیں کر رہا ہے، اسلام کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے. اسلام میں اس پہ لاگو نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی اجازت کی ہے. اس سے نقصان کس کو ہو رہا؟ بولیے فرزند کو. انہیں آپ آئے جائے، انہیں محنت نہیں کرے. ایسی کئی زندگی ہمارے بیچ میں ہے نا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد زندگی تباہ ہو، برباد ہو، اس کو لے کے چلے نہیں آئے. زمانے کی امور کی سمجھ میں نہیں آئے. بچے بڑے بڑے ہو گئے، بچے بچے والے ہو گئے، تب بھی والدین لے کے چل رہے ہیں. ان کو اسے کر کے الگ الگ نہیں کرے، ان کو ان کے حقوق کے الگ الگ نہیں کرے. مگر اسلام چاہتا ہے کہ الگ الگ ہونے میں محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہونے. آج کل عجیب ماحول بنا ہوا ہے، یہاں جو اتنے آگے سے ہمیں لگتا جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. آج کل لوگ مذاق بنانا، ایک یہ بچوں کو الگ کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. یہ عیب نہیں ہے. گھر میں بڑے بڑے نقصانات ہونے کے بعد، آپس میں خصومتیں کرنے کے بعد ان کو اطلاع کرنا اس سے بہتر ہے کچھ حالی میں ان کو الگ کرنے کی ذمہ داری کریں. رہبری کرو، ان کی فیصلے ان کے لینے میں آمدت کرو، ان کے معامل بننے کا خیر ہوگا. اگر ماں باپ اس برا سمجھ کے روکنے کی کوشش کریں، اپنے اختیار سے زیادہ، اسلام سے زیادہ، اللہ کے رسول کی دیے ہوئے دستور سے زیادہ کوشش کریں اور ایسے ہونے زندگی میں الگ کریں، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ آپس میں بہت بڑے دل میں رہنے کی وجہ سے اہل دل بھی پریشان ہونے سے ایسے کرو، بہت بڑے کڑواہٹیں آ رہی ہیں، آپس میں خصومتیں آ رہی ہیں، آپس میں بہت بڑے دلالانیاں ہو رہی ہے، اور زندگی سامنے رہ کے دیکھنے کے قابل کب الگ ہوگا کیا کریں. اسلام میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، اسلام میں کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ویسے ہی اس کے بعد اسٹیج پہ اپنے ماں بھائیاں بہنوں اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ ترتیب چلتی رہے گی. آج کل ہم صرف والدین کے بارے میں بات کریں تو ایک بات اور میرے سامنے آ گئی جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حج، ایک حج مبرور کا ثواب سے معاف دینے سے معاف ایسے معلوم نہیں ہونی کوئی کہ بہت معمولی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. ماں باپ دیکھو کہ خالی محبت سے ان کے چہرے دیکھ لیے ایک حج مبرور کا ثواب. اب خدمت کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ مثال ہے رسول اللہ یہاں آقا نے تذکیر کاری کہ ماں باپ کے ساتھ اخلاص کی نگاہ لے کے حج مبرور کا ثواب. اور حج تصور بندگی میں ایک بہت بڑے مرتبے کے ساتھ نصیب ہوتا، آسانی سے حج کے قابل ہوگا نہیں ہوتا. بہت بڑی بات. اب ہر ایک کو حج ہو سکتا ہے نصیب ہونا. حضور نظام سلطنت کے مالک نے پوری زندگی میں حج نصیب نہیں ہوتا. کیا کبھی حضور صاحب کے پاس ارے روبات بنائے مکے مدینے کو، یہاں سے رکھا جاتی تھی، مدد پہنچانے کے مکے مدینے کو، مکے مدینے کو مدد پہنچانے والا حج نہیں کر سکا. اور ماں باپ کو اگر مسکرا کے دیکھ لیا نہیں آگے بھی اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب پاتا رہے گا. غور فرمائیں، اگر ہر دن صبح اٹھ کے ہم ماں باپ کی زیارت کرنے چلے جائیں صرف اس حدیث کا عمل کرنے کے لیے، سوچیے روزانہ کتنے ہفتے مغفرت کا ثواب ملتا جائے گا. اور کتنی حقیقت میں ماں باپ کی جو تعظیم ہے ہمارے سینے میں جائے گی. اور جتنی تعظیم بڑھے گی زندگی کی برکت بڑھے گی، آپ کا وشوار بڑھے گا، آپ کا مرتبہ بڑھے گا. ارے اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرتے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات جو نہیں کر رہا ہوں کہ کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کو ماں باپ
ہدایت سے پتا سارے ولیوں کے سردار حضرت ہوئے سے کرتے آئے آئے قرآن آئے کسے کتابی بنے چاہتے تو ثابت بن سکتے ہیں مگر آقا نے فرما دیا ماں باپ کی خدمت کتنی اہم ہے اسلام میں کہ حج میں اپنے ماں باپ کو کندھے میں بٹھا کر اگر حج بھی کر لے سب حج بھی کر لے تو ماں کے ایک درجے سی کا ادا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ماں بیمار کی وجہ سے کرنے کی ماں کی خدمت میں رہتے تھے اور ایک موقع آیا تو ماں نے شب لگانے کے بیٹا جاؤ اگر حجرے مبارک کے رسول اللہ مل جائے تو ملاقات کرنا اگر مارنا تو لوٹ کر پہنچے واپس آ گیا زیارت نہیں کی. اگر زیارت کرتے تو صحابی بنتا ہے صحابی کو تو معمولی درجہ نہیں ہے. اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے نہیں معلوم مگر ویسے کافی نے بتا دیا کہ آقا کی جو قول ہے جو فرمان ہے آقا کے ان کی محبت کا طریقہ یہ ہے سلیقہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا احکام رسول کا پابند ہوتا ہے رسول کے فرمودات کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے توقیر کرنے والا ہوتا ہے ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے والا ہوتا ہے اور جو لاگو کر لیتا ہے اس کا مقام ویسے ندی نے بتا دیا ویسے چلے تو معامل مقام تھا انشاءاللہ اس مقام کی وضاحت آئندہ ہمارا ہوگا. اور بس تو ایک اہم نکتہ یہ لوگ آج کل عمرے کرتے ہیں حج کے قابل ہے حج فرض نہیں ہوا حج فرض ہونے کے اسباب ان میں نہیں ہے مگر آپ بہن مجھے مان یہ ہماری نقلی کہاوت ہے اس کہاوت کو زندگی میں نہ لے اور میں اپنی زندگی میں تقریباً بہت لوگوں کو بولا جن میں سے دو کو میں بہت درد سے بولا نہیں اس میں عمرہ کرنے دیتا اب بہت سکین کے یہاں سے یہاں میں بولے شریعت بولے آپ پہ حج فرض نہیں ہے آپ زبردستی چلے گئے عمرے اور عمرہ کرنے کے بعد ہوتا کیا اگر زندگی میں ایسا تعلق کو آپ دیکھ لیے کہ حج فرض عین ہوا ایک فرض عین ہے. فرض کیا ہے پورے امور کے پائے جانے کے بعد کرنا فرض ہے. اب جو امور نہیں ہے مگر زبردستی آپ پہنچ گئے عمرے کے لیے خواہش دیدہ کرنے کو چلے گئے اب ہر فرض عین ہو گیا. فرض عین کا مطلب کیا ہو گیا اگر اس کی ادائیگی کرے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے تو گناہ گار رہے گا گرفت نے ادا کیا ہوگا. اب اس کی افواہیت چاہیے تو معاف کر سکتی ہے اس کا یقین ہے مطلب یاد رکھیے جب دستور معلوم ہونے سے خلاف نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے کسی کو بھی زبردست سے مارنا جرم ہے اس سے سزا ہوتی جیل ہوتی